الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل مسکر خمر وکل مسکر حرام رواہ البخاری و مسلم۔ آپ کے سامنے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک حدیث پڑھی گئی ہے، اور یہ حدیث نشہ والی چیزوں سے تعلق رکھتی ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مسکر خمر، کہ ہر نشے والی چیز شراب ہے، خمر ہے۔ جتنی بھی چیزوں میں نشہ پایا جاتا ہو، ہر تمباکو والی چیز، شراب ہو، دارو ہو، ڈرگس ہو، جتنی نشے کی چیزیں ہیں، بیڑی ہے، سگریٹ ہے، یہ سب خمر اس کو کہا گیا۔ اور اگر آپ خمر کا معنی جاننا چاہے، ایک تو جیسے کہا کہ شراب، اسی سے عورتیں جو اوڑھنی اوڑھتی ہے اس کو عربی میں خمار کہتے ہیں، خمار، کیونکہ اس سے وہ اپنے سروں کو ڈھانکتی ہے۔ تو یہ نشے والی چیز کو خمر کہا گیا کیونکہ یہ انسان کی عقل کو ڈھانپ دیتی ہے۔ اس کے استعمال کرنے کے بعد انسان کی عقل کام نہیں کرتی۔ پیارے نبی نے کہا ہر نشے والی چیز شراب ہے، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حرام، اور ہر نشے والی چیز حرام ہے۔ جتنی چیزوں میں نشہ پایا جاتا ہے وہ چیزیں کھانے پینے کے اعتبار سے بھی حرام ہیں اور بیچنے کے اعتبار سے بھی حرام ہے، ان کے ذریعہ دوا کے طور پر استعمال کرنا بھی حرام ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ کسی بھی حرام چیز کے ذریعے کبھی علاج نہیں ہو سکتا ہے، ہر اعتبار سے منع ہے۔ لیکن بہت افسوس ہوتا ہے، ابھی میں نے کل دو بچوں کو دیکھا، ان کی عمر 15 سال سے زیادہ نہیں ہے، 15 سال سے، کرتا پائجامہ پہنے، ٹوپی پہنے اور نشہ استعمال کر رہے تھے یہیں پر، اور شکل و صورت سے لگتا ہے اچھے گھرانے کے لڑکے ہوں گے، کسی بڑے گھرانے کے۔ یہ نشہ والی چیزوں نے اتنا خراب کر دیا ہے سماج، معاشرہ، بچوں کو، نوجوانوں کو، کہ اب 10-12 سال کے بچے جو ہے یہ نشے کی چیز استعمال کرنے لگ گئے، ڈرگس کے وہ عادی بنتے جا رہے ہیں۔ بڑے تو کر ہی رہے ہیں، چھوٹے بھی کر رہے ہیں۔ اب ان چھوٹوں میں آتا کہاں سے ہے؟ بڑوں سے آتا ہے، بڑوں کو دیکھ کر یہ چیزیں ان میں آتی ہیں۔ ایک مسلمان کو اس پر غور کرنا چاہیے۔ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اور ہم یہ چیزیں کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ دوسرا کہ رمضان کا مقدس مہینہ چل رہا ہے، جس کا احترام کچھ دوسرے لوگ بھی کرتے ہیں جو مسلمان نہیں ہیں، لیکن وہ احترام کرتے ہیں۔ اگر ان کو رمضان کا مہینہ ہے تو کوئی مسلمان ہو اس کے ساتھ معاملات کے اندر بھی احترام کرتے، نہیں ان کا رمضان کا مہینہ چل رہا ہے۔ لیکن ایک مسلمان رمضان کے مہینے میں وہ بھی نشے استعمال کر رہا ہے، ڈرگس استعمال کر رہا ہے، ڈرگس بیچا جا رہا ہے، یہ برباد کر رہا ہے۔ اس کے کئی نقصانات ہیں۔ ایک نقصان دینی اعتبار سے، دینی اعتبار سے نقصان یہ ہے کہ یہ حرام ہے، کبیرہ گناہوں میں سے ہے، اس کی سزا ملے گی، اور نشے کی حالت میں آدمی نماز جیسی جو عبادت ہے یہ عبادت ادا نہیں کر سکتا ہو، کہ کوئی آئے اور نشہ استعمال کرے اور اس کے بعد وہ نماز کے لیے آ جائے نشے کی حالت میں، وہ منع ہے۔ دوسرا اس کا نقصان صحت پر ہوتا ہے۔ صحت، یہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو جسم دیا ہے، یہ صحت بہت بڑی نعمت، تو انسان کے صحت کو خراب کر رہا ہے نشہ۔ تیسرا جو اس کا نقصان ہے وہ اخلاقی نقصان ہے، اخلاقی نقصان
کہ نشہ کرنے کے بعد ایک آدمی کی حالت کیا ہو جاتی ہے، لوگوں سے لڑنا، جھگڑنا، گھروں میں لڑنا، اور پھر اخلاقی اعتبار سے وہ نشہ استعمال کرنے والا آدمی ساری حدیں پار کر جاتا ہے۔ کتنی بار سنتے ہیں کہ فلاں شخص نے نشے کی حالت میں اس طریقے سے زنا کر لیا، فلاں حرام کام کر لیا۔ تو یہ تیسرا نقصان اخلاقی اعتبار سے۔ چوتھا نقصان مالی اعتبار سے بھی، مالی اعتبار سے کہ یہ نشہ، اس کو خریدنے پر اور استعمال کرنے پر، پینے پر جو پیسہ ہم خرچ کر رہے ہیں یہ حرام ہے، اور اس پیسوں کے متعلق اللہ تعالیٰ سوال کرے گا۔ صرف یہ مسلمان جو پیسہ نشے کے اوپر خرچ کرتے ہیں، یا وہ آدمی جو اپنی روزمرہ کی زندگی میں جو بھی چھوٹی موٹی چیزیں، چاہے بیڑی ہو، سگریٹ ہو، گٹکا ہو، جو بھی استعمال کرتا ہے، وہ صرف روزانہ جو استعمال کر رہا ہے، اگر اس کو بند کر دے تو وہ کم سے کم مہینے میں 2-3 ہزار روپے بچا لے گا، کہ کم سے کم یہ چیز بند کر کے لاؤ، ایک تو گناہ کا کام چھوڑ دوں، اور یہ بچا کر کے لاؤ کوئی اچھا کام کروں، نیکی کے کام میں خرچ کر دوں۔ تو یہ بہت افسوسناک بات ہے، یہ چیزیں حرام ہیں، ہر مسلمان کو اس سے بچنا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل روکا ہے، بلکہ یہاں تک اسی حدیث میں آگے ہے کہ انسان جو دنیا میں شراب پیتا ہے پھر اس کا عادی بن جاتا ہے اور توبہ نہیں کرتا ہے، تو وہ جنت کی جو پاک شراب ہے، پاک شراب، جنت کی جو وہ نعمت ہے، اس سے محروم کر دیا جائے گا۔ وہ دنیا میں استعمال کرنے والا آدمی کر رہا ہے، اس پر توبہ بھی نہیں کر رہا ہے، اسے کوئی افسوس بھی نہیں ہے، تو محروم کہاں ہوگا؟ جنت میں محروم کر دیا جائے گا۔ اور اگر اسلامی حکومت ہو جہاں مسلمان خلیفہ بادشاہ ہوتے ہیں، وہاں کا تو حکم یہ ہے کہ شرابیوں کو کوڑے مارے جائے، ان کو سزا دی جائے۔ تو یہ بہت گھنونا عمل ہے اور اس عمل سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم تمام کی جو ہے حفاظت فرمائے۔ سوال جواب کا جو سلسلہ تھا وہ اب ختم ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ پرسوں جیسا بتایا گیا تھا منگل کے دن تراویح کے بعد کچھ 10-15 منٹ اور رک جائیں گے تاکہ جو دور سے آنے والے ہیں وہ بھی حاضر ہو جائے۔ تو جو سوال جواب یہاں روز ہوتے تھے اس کا ایگزام ہوگا انشاءاللہ منگل کے دن۔ دوسرا اعلان یہ کہ انعامات جو تقسیم کرنے تھے، جو حصہ لیں گے اور جن کے نمبرات آئیں گے ان کو انعام دیا جائے گا، تو یہ اعلان ہونا تھا، اعلان کیا گیا تھا جمعرات کو عصر کے بعد، لیکن بہت ساری بہنیں ایسی ہیں جن کا یہ کہنا ہے کہ ہم افطار تیار کرتے ہیں تو اس پروگرام میں ہم شاید نہ آ سکے، تو ان کی وجہ سے انعامات جو تقسیم ہوں گے وہ انشاءاللہ اب جمعرات کو، اس کو بھی رات میں کر دیا گیا، تراویح کے بعد کچھ دیر بیٹھنے کے بعد انشاءاللہ جو ہے وہ انعامات تقسیم کیے جائیں گے، جمعرات کو رات میں تقسیم کیے جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رکھے، ایمان کے ساتھ زندہ رکھے، خاتمہ بھی ایمان کی حالت میں ہو۔